آقا فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، یا مرنے والا کوئی نیک لڑکا چھوڑ کر مرا ہو جو اپنے والد کے لیے یا والدہ کے لیے دعا کرتا رہے، نیک لڑکا۔ اسی وجہ سے اپنی اولاد کو نیک بنائیں، دین کی جانب راغب کریں، دینی تعلیم دلائیں، کیونکہ اولاد صرف بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے بلکہ آخرت کا بھی سہارا ہے۔ اولاد خالی دنیاوی ایسٹ نہیں ہے بلکہ دینی ایسٹ بھی ہے، جس سے ہم آخرت میں بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمامی حضرات کو عید سعید کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان میں کی گئی آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے ان مخصوص بندوں میں شامل فرمائے جنہیں گزشتہ ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں میں سے حصہ وافر ملا اور جن کی گردنیں نار دوزخ سے آزاد کر دی گئیں۔ لگاتار پچھلی کئی نشستوں سے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور 23ویں اور 24ویں آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ان کے حوالے سے پچھلی نشست میں ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں اور آج بھی انشاءاللہ 24ویں آیت کریمہ کے اس حصے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس میں اللہ پاک نے والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اولاً والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے حسن سلوک کے حوالے سے۔ اب ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کریں، اسی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اللہ نے سب سے پہلا حکم دیا فلا تقل لہما اف،
ان سے اف تک نہ کہو، جس کا اردو زبان میں محاوراتی ترجمہ یہ ہوگا کہ ان سے ہوں تک نہ کہو۔ یہ حسن سلوک کرنے کی پہلی صورت اللہ پاک نے بیان کی کہ اگر وہ کوئی بات کہیں تو ان سے پلٹ کر ہوں نہ کہو۔ دوسری صورت ولا تنہرہما، اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور اس کی تفسیر علماء نے بیان کی کہ ان کی کسی بات پر انکار نہ کرو، ان کی تکذیب نہ کرو، جھٹلاؤ مت۔ یہ حسن سلوک کی دوسری صورت۔ تیسری صورت اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین سے جب کوئی بات کہنی ہو تو ایسی بات کا انتخاب کرو، ایسے الفاظ کا چناؤ کرو جو الفاظ عزت والے ہوں اور تعظیم والے ہوں۔ تعظیم کی بات کہو، عزت کی بات کہو، کسی ایسے لفظ کا انتخاب ان کے سامنے نہ کرو ان سے بولنے کے لیے کہ جو کہ حد ادب سے باہر کا لفظ ہے، ادب ملحوظ رکھو۔ یہ تیسری صورت حسن سلوک کی۔ اور چوتھی صورت ہے اللہ پاک 24ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری اس درجے کی اختیار کرو کہ ان کے سامنے گویا بچھ جاؤ ادب اور عزت اور احترام کی وجہ سے، بچھ جاؤ ان کے سامنے۔ یہ 4 صورتیں ہیں حسن سلوک کی، ان کے حوالے سے میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ اب 5ویں جو صورت ہے حسن سلوک کی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ حسن سلوک کرنے کی 5ویں صورت ہے کہ دعا کرو والدین کے لیے۔ اللہ پاک نے تلقین کی، حکم دیا کہ دعا کرو والدین کے لیے، اس لیے کہ والدین کے حق میں اولاد کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، جیسے اولاد کے حق میں والدین کی دعا قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اولاد کے لیے والد کی دعا ایسے ہی ہے جیسے امت کے لیے نبی کی دعا۔ تو جیسے اللہ پاک اولاد کے لیے والدین کی دعا قبول کرتا ہے، ویسے ہی والدین کے لیے اولاد کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں اولاد کی جو دعا ہوتی ہے والدین کے لیے اسے صدقہ جاریہ کہا گیا ہے، یعنی ایسا عمل جس کا ثواب موت کے بعد بھی والدین کو ملتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اس کے نام اعمال میں وہ خود اپنے عمل سے کوئی نیکیوں کا اضافہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب دار العمل کا اس کے لیے خاتمہ ہو چکا ہے اور دار الجزا اور دار الحساب کی جانب اس نے پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ عالم شہادت ہے، عالم رنگ بو
جہاں ہم اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں۔ حدیث میں اس دنیا کو آخرت کے لیے کھیتی قرار دیا گیا ہے کہ جو ہم یہاں بوتے ہیں کل قیامت کے روز اسے ہم کاٹیں گے۔ تو جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر کے قبر میں پہنچتا ہے تو وہ دار الجزا اور دار الحساب کی جانب پہلا قدم رکھ چکتا ہے۔ اب اس کے اعمال کا سلسلہ ختم۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کو موت آ گئی، مر گیا، تو اب اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہے۔ مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا یہ خاص فضل و احسان ہے کہ موت کے بعد بھی اللہ پاک ہمارے نام اعمال میں نیکیاں شامل کرنے کے 3 دروازے اللہ کھلا رکھتا ہے۔ 3 دروازے آقا فرماتے ہیں الا من ثلاث، 3 صورتیں ہیں جن صورتوں سے میت کے نام اعمال میں نیکیاں ایڈ کی جا سکتی ہیں، اضافہ یہ ہو سکتا ہے نیکیوں کا۔ پہلی صورت آقا فرماتے ہیں الا من صدقۃ جاریہ، پہلی صورت یہ ہے کہ مرنے والا خود اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کر کے گیا ہو جس کا فائدہ اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے، جسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ وہ عمل ہے جس عمل کا فائدہ موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد بنوا دینا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لینا، یا پھر مسجد میں وضو کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، یہ مسجد میں قرآن مجید رکھوا دینا، یا کوئی ایسا سامان کر دینا کہ جس کا فائدہ موت کے بعد بھی جاری رہے۔ ویسے ہی علم دین کے فروغ کے لیے مدرسہ کی تعمیر کرا دینا، اس کی تعمیر میں حصہ لینا، بچوں کی تعلیم کے لیے کوششیں کرنا، بچوں کی تعلیم میں کنٹریبیوٹ کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں جن کا فائدہ کرنے والے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یا پھر پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، مسافروں کے رہنے کے لیے سرائے کا انتظام کر دینا، یا پھر روڈ کنارے درختوں کا لگا دینا، ایسا کام جس کا فائدہ خلق خدا اٹھاتی رہے، یہ سب کے سب صدقہ جاریہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا 3 صورتیں ہیں جن صورتوں سے موت کے بعد بھی ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت صدقہ جاریہ، خواہ مرنے والا خود اپنی زندگی میں کر کے گیا ہو یا اس کی موت کے بعد اس کی جانب سے اس کی اولاد یا اس سے کوئی محبت کرنے والا کر دے، ٹھیک ہے، یہ صدقہ جاریہ پہلی صورت۔ آقا نے فرمایا دوسری صورت او علمی ينتفع بہ، یا مرنے والا کوئی علمی کام کر کے گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، کتابیں لکھ کر گیا ہو، بچوں کو پڑھا کر گیا ہو کہ وہ بچے بعد میں دوسروں کو پڑھائیں گے، دوسرے بچے تیسرے بچوں کو پڑھائیں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یا آج کے زمانے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جو یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ جو میں آپ کو دین کی باتیں ٹوٹی پھوٹی زبان میں بتاتا ہوں اور یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اور پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہے، تو وہ جب تک رہے گا تب تک یہ صدقہ جاریہ اور اس کا ثواب ہمیشہ اللہ پاک ہمارے نام اعمال میں لکھتا رہے گا۔ تو یہ علمی کام او علمی ينتفع بہ، مرنے والا کوئی علمی کام کر کے گیا ہو جس کا فائدہ موت کے بعد بھی لوگ اٹھاتے رہیں، یہ دوسری صورت۔ اور تیسری صورت آقا فرماتے ہیں او ولد صالح يدعو لہ، یا مرنے والا کوئی نیک لڑکا چھوڑ کر مرا ہو جو اپنے والد کے لیے یا والدہ کے لیے دعا کرتا رہے، نیک لڑکا،
اسی وجہ سے اپنی اولاد کو نیک بنائیں، دین کی جانب راغب کریں، دینی تعلیم دلائیں، کیونکہ اولاد صرف بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے بلکہ آخرت کا بھی سہارا ہے۔ اولاد خالی دنیاوی ایسٹ نہیں ہے بلکہ دینی ایسٹ بھی ہے، جس سے ہم آخرت میں بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص کو موت آئی، بڑا گنہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، تو جب اس کی روح قبض ہوئی تو اس وقت اس کی ایک بیوی تھی جو امید سے تھی، وہ شخص مر گیا، اسے دفن کر دیا گیا، تو چونکہ گنہگار تھا عذاب قبر میں وہ مبتلا ہوا، اور اللہ رب العزت اسے قبر کا عذاب دینے لگ گیا، مگر جو اس کی بیوی جو حاملہ تھی، امید سے تھی، اس نے ایک بیٹا جنم دیا، اور جب وہ بیٹا تقریباً 4-5 سال کا ہوا تو ماں نے بچے کو پڑھنے کے لیے مکتب بھیجا مولوی صاحب کے پاس، تو مولوی صاحب نے پڑھانا شروع کیا۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے ادھر پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ اس کے والد کی قبر سے عذاب قبر کو اٹھا لو، عذاب قبر سے اسے نجات دے دو، برزخ کے شدائد و تکالیف اس سے دور کر دو۔ تو ملائکہ نے عرض کیا مولا یہ تو بڑا گنہگار بندہ ہے، یہ پوری زندگی عصیاں میں اس نے گزاری، نافرمانی میں گزاری، دین سے دوری میں گزاری، یوں اچانک اس کے عذاب قبر کو اٹھانے کا حکم، وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی پیٹ سے تھی، اور اس کی بیوی نے ایک لڑکے کو جنم دیا، آج وہ لڑکا مکتب پڑھنے گیا ہے اور مولوی صاحب نے اسے پڑھایا، اس کے استاد نے پڑھایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے غیرت آتی ہے کہ جو بچہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، اس کے والد کو میں عذاب دوں۔ تو اولاد محض بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے، بڑھاپے کی لاٹھی نہیں ہے کہ جب ہم کمزور ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو ہمارا سہارا بنے گی ہماری اولاد، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اولاد کی وجہ سے ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہم سرخروئی حاصل کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، اولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا جو والدین کے لیے دعا کرے، والدین کے لیے دعا کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قید لگائی، یدعو لہ، جو والدین کے لیے دعا کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ قید احترازی نہیں ہے، واقعی ہے، یعنی کہ اولاد والدین کے لیے دعا کرے نہ کرے، جو نیک ہوگا وہ تو بہرحال دعا کرے گا۔ اگر بچہ نیک ہے، اولاد نیک ہے، تو وہ تو دعا کرے گی ہی اپنے والدین کے لیے۔ تو یہ قید یدعو اللہ کی قید کے والدین کے لیے دعا کرے، یہ واقعی ہے کہ یقیناً وہ دعا کرے گا، لیکن علماء نے لکھا کہ اولاد والدین کے لیے دعا کرے نہ کرے، وہ جو بھی نیکی کرے اس میں سے ایک حصہ اللہ پاک والدین کو عطا کرتا ہے، جو بھی نیکی کرے۔ تو والدین ایک دینی، والدین کے لیے اولاد دینی دولت ہے اور دینی خزانہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو ہم دین کی جانب راغب کریں، دینی تعلیم دلائیں، علم دین کی محبت پیدا کریں۔ تو اولاد کی دعا والدین کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب والدین کے نام اعمال میں ان کی موت کے بعد بھی لکھا جاتا رہتا ہے اور نیکیاں انہیں پہنچتی رہتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس کی 5ویں صورت یہ بیان کی ہے
کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اور صرف یہ نہیں کہ دعا کرو، اللہ پاک نے محض تلقین نہیں کی، حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے دعا کے الفاظ کی بھی تعلیم ہمیں دی کہ کن الفاظ سے ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں، کیسے دعا مانگیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول عمل ہے اور کتنی اہمیت ہے والدین کے لیے دعا کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں، اس کا اندازہ کریں کہ اللہ نے حکم دیا کہ دعا کرو، اور فقط حکم نہیں دیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے الفاظ دعا کی بھی تعلیم دی، کیسے دعا کرو، کیسے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ میرے بندے والدین کے لیے دعا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ الفاظ کی تعلیم دیتا ہے، ایسے دعا کرو کہ کہو رب ارحمہما، کہ میرے پروردگار میرے والدین پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے پالا تھا، جیسے جب میرا بچپنا تھا، جب میں اپنے نفع اور نقصان کا شعور نہیں رکھتا تھا، میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، میں اپنے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اپنی کسی ضرورت کی تکمیل نہیں کر سکتا تھا، جب میں اپنی ہر ضرورت کے لیے محتاج تھا، اس وقت ہمارے والدین نے ہمیں پالا پوسا، ہماری ہر ضرورت کی تکمیل کی، ہمارے نفع اور نقصان کے مطابق ہمارے حق میں فیصلہ کیا، لہذا اللہ نے یہ تعلیم دی کہ دعا کرو رب ارحمہما، کہ مولا تو ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے پالا۔ رحم فرما، ارحمہما، رحمت کا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا کہ رحمت کے لفظ سے اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ رحمت کیا ہے؟ رحمت کا معنی یہ ہے کہ دینی دنیاوی ہر قسم کے خیر اور ہر قسم کی بھلائی اگر ملے تو اسے کہتے ہیں رحمت کا مل جانا، رحمت کا مل جانا۔ اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر۔ جب ہم کہتے ہیں کسی بندے کے لیے کہ فلاں بندے پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، تو رحمت سے مراد علماء نے جو لکھا ہے کہ رحمت ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر دینی دنیاوی تمام بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ رحمت کا لفظ ہر خیر کو جامع ہے، چاہے وہ دینی خیر ہو یا دنیاوی خیر ہو۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے تمہیں پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور رحمت کیا ہے؟ ایسا لفظ ہے جو دینی دنیاوی ہر خیر کو جامع ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت کہا، کل عالم کے لیے رحمت کہا۔ کیا مطلب؟ ہمارے آقا کل عالم کے لیے اور تمام عوالم میں بسنے والی تمام مخلوقات کے لیے ہر قسم کے خیر اور ہر قسم کی بھلائی کے ضامن ہیں۔ اس پوری کائنات میں جس کو جو بھی بھلائی ملتی ہے، چاہے دینی بھلائی ملے دنیاوی بھلائی ملے، وہ سب ہمارے حبیب کے ہاتھوں کا صدقہ ہو کر کے ملتی ہے، ہمارے حبیب کے ہاتھوں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا اولاد کے لیے، والدین کے لیے رحمت کی دعا کرو، یعنی ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک انہیں دینی دنیاوی ہر بھلائی سے بہراور فرمائے، دینی بھلائیاں بھی عطا کرے، دنیاوی بھلائیاں بھی عطا کرے۔ اور والدین جب تک باحیات ہوں، اگر وہ دین سے دور ہیں، خواہ عقیدتاً یا عملاً، عقیدہ کے اعتبار سے دین سے دور ہوں یا عمل کے اعتبار سے دین سے دور ہوں، عقیدہ ان کا درست نہ ہو یا عمل درست نہ ہو، اولاد کو ان کے لیے بدتمیزی کا لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسی صورت پہ عمل کریں گے۔ رب ارحمہما، مولا میرے والدین دین سے دور ہیں، مولا انہیں دین کی راہ پہ گامزن فرما دے،
انہیں ہدایت عطا فرما دے، انہیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، خواہ وہ عقیدتاً دور ہوں یا عملاً دور ہوں۔ بے ادبی نہیں کرنی ہے، رب سے دعا مانگنی ہے، رب ارحمہما۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک عقیدہ کے اعتبار سے دین سے دور ہوں، جب تک وہ باحیات ہوں تب تک ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے کہ وہ دین پر آ جائیں، ان کا عقیدہ درست ہو جائے، یہ تو دعا کر سکتے ہیں، لیکن ان کی موت کے بعد ان کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اگر معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ کسی کے والدین کافر ہوں یا کفر پہ انتقال ہو جائے، یا وہ یہ مسلک اہل سنت سے دور ہوں، تو جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا تو نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ عقیدے میں اتنے خراب ہوں کہ وہ خرابی حد کفر تک پہنچی ہو، تب ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جب الفاظ دعا کی تعلیم دی کہ والدین کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کیا صغیرہ جی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا، یہ ایک ایسا حصہ ہے جو ہمارے لیے توجہ طلب ہے۔ اللہ پاک اگر صرف یہ فرما دیتا کہ والدین کے لیے دعا کرو اور ایسے کہو کہ رب ارحمہما، کہ مولا ہمارے والدین پر رحم فرما، تو یہ کافی ہوتا، اس لیے کہ دعا ہے، یہ مکمل دعا ہے، رب ارحمہما، کہ مولا ہمارے والدین پر رحمت فرما، انہیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ لیکن آگے اللہ پاک نے ایک اور حصہ جوڑا، کما ربیانی صغیرہ، کہ جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا پوسا۔ یہ جو حصہ اللہ رب العزت نے زیادہ کیا ہے الفاظ دعا کی تعلیم میں، آپ نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کے پیچھے سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے، اللہ رب العزت یہ ہمیں تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ والدین کے لیے دعا کرنا تو یوں ہی کھیل کود ہنسی مذاق میں یا ایسے ہی رسمن محض رسم کی ادائیگی کے لیے دعا نہ کر دینا، بلکہ خلوص کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ ہماتن رب کی جانب متوجہ ہو کر دعا کرنا۔ کیونکہ جب اولاد والدین کے لیے دعا کرتے وقت یہ کہے گی کہ مولا ہمارے والدین پہ رحم فرما، جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے پالا تھا، تو یہ جو آخری حصہ ہے اسے بچپنے کی اس کی کمزوری کا احساس دلائے گی، اس کی لاغری کا، اس کی نقاہت کا، اس کی بے توانائی کا، اس کی بے قدرتی کا احساس دلائے گی، اس کے بے احساس ہونے، اس کے شعور نہیں ہونے کا اسے احساس دلائے گی۔ اور اولاد کو یہ احساس ہوگا کہ میں اس وقت انتہائی ناتواں تھا، کمزور تھا، اس وقت ہمارے والدین نے ہماری دیکھ بھال کی ہے، ہماری ضرورتوں کی تکمیل کی ہے۔ تو اس وقت جب اولاد یہ کہتے ہوئے دل میں اپنے بچپنے کی حالت کا احساس لائے گی تو اس وقت والدین سے محبت میں اور اضافہ ہوگا، والدین کے لیے اور دل زیادہ ان کی جانب متوجہ ہوگا، اور اس وقت جو دعا نکلے گی نا تو وہ دعا دل سے نکلے گی، کیونکہ محسن کے احسان کو یاد کرتے ہوئے اگر ہم اسے دعا دیں تو وہ دعا ہمارے دل سے نکلتی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، اس بندے نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اور جب دل احسان مانے گا تو جو دعا دے گا وہ دعا تو دل سے نکلے گی ہی نا۔ اللہ رب العزت یہ ہمیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ والدین کے لیے دعا کرو تو ان کے احسان کو نہ بھولنا، ان کے احسان کو فراموش نہ کرنا، اس کے احسان کو دل میں رکھ کر کے، اور جب دعا کرنا رب ارحمہما کہنا، تو یہ الفاظ تمہارے قلب کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلنے چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک اور تنبیہ ہے کہ تم چاہے جس مقام پہ پہنچ جاؤ، جس منصب پہ پہنچ جاؤ، جس عہدے پہ پہنچ جاؤ، خواہ تم کتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، خواہ تم عقلی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، عہدہ اور منصب کے اعتبار سے
معاشرتی عزت کے اعتبار سے، سماجی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، چاہے تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، لیکن خبردار اپنے والدین کے سامنے جانا تو ہر بڑائی کو پیچھے چھوڑ کر کے جانا، اور ان کے لیے ہمیشہ دل میں یہ احساس کرنا کہ یہ ہمارے محسن ہے، اور اگر کوئی کسی بڑے پر احسان کرے، طاقتور پہ احسان کرے، تو یہ اتنا بڑا احسان نہیں ہے، بڑا احسان وہ ہے جو کسی کمزور پہ کیا جائے، لاغر پہ کیا جائے، کسی ایسے پہ کیا جائے کہ ریٹرن ملنے اور فائدہ ملنے کی امید بہت کم ہو۔ ذرا بتائیں تو صحیح، اگر کوئی شخص مقام و منصب والا ہو، طاقت والا ہو، عزت والا ہو، شہرت والا ہو، دولت والا ہو، اگر اس پہ ہم احسان کریں تو یہ احسان اتنا بڑا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل وہ ہمارا احسان چکا دے، ہو سکتا ہے کل وہ ہمیں بدلہ دے دے۔ لیکن والدین بچپنے میں جو احسانات ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تو کیا اس وقت انہیں یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ بچہ ہمارے احسانوں کو چکا پائے گا؟ یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ جوانی کی عمر کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ کبھی طاقتور یا یہ مال و دولت اور عزت و مقام اور بدنی اور عقلی اور مالی قوت کے مقام کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی اسے موت آ جائے، تو اس وقت وہ یقینی تو نہیں ہوتا نا، اس وقت تو احسان کرتے ہیں۔ اور یہ احساس جس اولاد کے دل میں ہوگا کہ ہمارے والدین نے مجھے اس وقت پالا پوسا، اس وقت ہماری پرورش کی، نگہداشت کی، جس وقت میں کچھ نہیں تھا، تو یقین جانے یہ احساس اسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے پہ اور زیادہ ابھارے گا، اور اپنے والدین کا وہ اور زیادہ فرما بردار بنے گا۔ تو اللہ پاک نے کما ربیانی صغیرہ فرما کر پہلی تنبیہ تو یہ کی کہ دعا کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، اور دوسری تنبیہ یہ کہ چاہے تم جتنے بھی بڑے بن جاؤ، اپنے بچپنے کو کبھی نہ بھولنا جبکہ والدین نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اب اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہے، ان کی ہر بات مانتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہوتی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ بغیر نیت کے، بغیر ارادے کے، کبھی اولاد سے ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے جو والدین کی عزت کے منافی ہوتی ہے، والدین کی تعظیم کے منافی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اولاد ایسا کام کر جاتی ہے کہ جو والدین کو بری لگتی ہے، جو کام برا لگتا ہے اور جس کی وجہ سے والدین کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا نا، یہ حالانکہ وہ نافرمان نہیں ہے، اس کے دل میں بڑی محبت ہے والدین کے لیے، وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ والدین کے حوالے سے جو اللہ کا حکم ہے اس حکم پہ عمل پیرا ہو، حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان ہی تو ہے، بتقاضائے بشری، کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے جو والدین کی عزت کے خلاف ہو، کوئی ایسا کام کر جائے اولاد کہ جو کام اولاد کو برا لگ جائے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ ذرا 25ویں آیت کریمہ دیکھیں، اللہ پاک آگے کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے 25ویں آیت کریمہ میں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یاد رکھنا تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تمہارے دل میں صلاح ہوئی، بھلائی ہوئی، نیکی ہوئی، تو اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ پہ غور کر لیں، یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اگر اولاد کبھی کبھی ایسا کام کر جائے جو کام والدین کو برا لگے، بغیر نیت کے، بغیر ارادے کے کوئی ایسا لفظ زبان سے نکل جائے جو لفظ والدین کو برا لگ جائے، تو اس وقت کیا صورت ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. کیا تم نے نافرمانی کے ارادے سے وہ لفظ بولا ہے یا تمہارا نافرمانی کا ارادہ نہیں ہے؟ کیا وہ کام تم نے والدین کے لیے حسن سلوک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ کام کیا ہے؟ والدین کو ہرٹ کرنا چاہا ہے، والدین کو تکلیف دینے کے لیے وہ کام کیا ہے، یا یوں ہی بغیر ارادے کے تم سے وہ کام ہو گیا؟ اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. تمہارا دل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں مخلص ہے یا نہیں ہے؟ دل میں والدین کا ادب و احترام ہے یا نہیں ہے؟ دل میں والدین کی عزت ہے یا نہیں ہے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے یہ. لہذا اگر تمہارے دل میں نیکی ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوئے، یعنی تمہارے دل میں والدین کے لیے ادب و احترام ہے، تعظیم ہے، حسن سلوک کا جذبہ ہے، سب ہے، لیکن اگر بغیر ارادے کے کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جس کام کی وجہ سے والدین کو ہرٹ ہوا یا والدین کو تکلیف ہوئی، کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی جو والدین کی عزت کے خلاف تھی، تو اللہ پاک فرماتا ہے توبہ کر لو خدا کی بارگاہ، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو کہ مولا جو یہ کام بغیر ارادے کے مجھ سے ہو گیا ہے، جس سے میرے والدین کو تکلیف ہوئی ہے، مولا تو معاف فرما. توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، اور اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے، معاف کرتا ہے انہیں اگر کوئی توبہ کرے تو. لہذا اگر بغیر ارادے کے بھی والدین کی بے ادبی ہو جائے، کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے انہیں تکلیف ہو، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنا ضروری ہے. دل بالکل صاف ہے، والدین کی محبت ہے، تعظیم ہے، سب ہے، لیکن بظاہر ایسا کام کیا کہ جس کام کی وجہ سے ان کی دل شکنی ہوئی، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. اللہ بشارت دیتا ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. اللہ کتنا بڑا مہربان ہے. ہماری بشری کوتاہیوں کو ضرور اللہ رب العزت اپنی نظر کرم میں رکھتا ہے، اور جب بھی کوئی حکم دیتا ہے تو ہمارے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو واپسی کے لیے دروازہ کھلا ہے. اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار واعظ کہہ رہے تھے، تو بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ کے دروازے پہ بیٹھ کر کے، اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے مانگو، سوال کرو، کبھی نہ کبھی دروازہ کھل ہی جائے گا، کبھی نہ کبھی دروازہ کھل ہی جائے گا. تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی مجلس میں موجود تھی، تو بار بار حضرت حسن بصری اسی لفظ کو دہراتے، بار بار یہی بات کہتے کہ اللہ کے دروازے پہ کھڑے رہو، پکارتے رہو، کھٹکھٹاتے رہو، مانگتے رہو، کبھی نہ کبھی دروازہ کھل ہی جائے گا. تو حضرت رابعہ بصری نے بار بار جب یہ بات سنی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت رابعہ بصری نے کہا حسن بصری سے کہ اے شیخ کب تک آپ اس بات کو دہراتے رہیں گے؟ ارے وہ دروازہ بند ہی کب ہے کہ اسے کھلنے کی حاجت ہو؟ وہ بند ہی کب ہے؟ وہ تو کھلا ہوا ہے، وہ تو کھلا ہوا ہے، بس لینے والوں کی کمی ہے یا لینے والوں کے ظرف میں کمی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں آقا، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں، ہے نا. غالب نے کیا کہا تھا؟ دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر. ایک ہی مصرع ہمیں یاد ہے، پتہ نہیں پہلا مصرع کیا ہے اس کا، غالباً شاہد بھائی کو یاد ہوگا. دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر، یعنی یہ ایسا میخانہ ہے کہ جہاں پہ کوئی شرابی آئے، کوئی رند آئے تو اس کے ظرف کے مطابق اسے جام پلایا جاتا ہے. بس ظرف میں جتنی زیادہ وسعت ہوگی اتنا زیادہ جام ملے گا. دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر، غالب نے کہا. تو حسن بصری نے کہا کہ وہ تو یہ وہاں کھڑے رہو، کھٹکھٹاتے رہو، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا. رابعہ بصری نے کہا کہ شیخ کب تک یہ
تو رابعہ بصری نے کہا شیخ کب تک آپ یہ بات کہتے رہیں گے؟ اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا کبھی، وہ تو ہمیشہ کھلا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی یہ غایت رحمت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، لیکن اگر بتقاضائے بشری ہم سے غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت نے دروازہ کھلا رکھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ لہٰذا ان تکونوا صالحین، اگر تمہارے دل میں نیکی ہوئی، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک تو یہ اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے اس کی کہ اللہ رب العزت نے 23ویں اور 24ویں آیت کریمہ میں اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ دو حکم اللہ نے دیا۔ اب پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں خبردار کرتا ہے، رب کی عبادت کا حکم، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، اب تنبیہ کرتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کرنا، اللہ کی عبادت یا والدین کے ساتھ حسن سلوک، تو نیت خالص اللہ کی عبادت کی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں تو نیت یہ ہو کہ ہمارا رب ہمیں صلہ دے گا، ہمارا رب ہمیں صلہ دے گا، بدلہ دے گا، یہ رب کا حکم ہے، اس کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ خلوص کے ساتھ، مطلب یہ سوچ کر کے نہیں جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ ایک ذمہ داری کی طرح جو اولاد ہوتی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، محض ایک ذمہ داری کہ ہم ہی ہیں، کون کرے گا، ہم ہی ہیں، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، اگر ہم نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا۔ اور اگر اولاد زیادہ ہو، 2 3 ہو، تو اس وقت دیکھیں ان کے درمیان جھگڑا ہونے لگتا ہے، تم کرو تو تم کرو، تم کرو تو تم کرو، وہ نہیں کر رہا میں کیوں کروں، وہ نہیں دے رہا میں کیوں دوں، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر رہا ہے میں کیوں کروں۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو محض بوجھ سمجھ کے نہ کرنا، بوجھ سمجھ کے، ایک ذمہ داری سمجھ کے کہ بس نبھا دیا، نہیں، بلکہ اللہ پاک یہ فرمانا چاہتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیت خالص رکھنا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کر رہے ہیں، اس کا صلہ ہمیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اخلاص رکھنا، اخلاص، اور یاد رکھیں جب نیت خالص ہوگی نا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، تو اس وقت اولاد آپس میں لڑے گی نہیں کہ وہ نہیں دے رہا ہے تو میں کیوں دوں، وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں۔ اگر نیت خالص ہوگی تو، اگر وہ بوجھ سمجھ کے خالی کرے گا کہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم نہیں دیکھیں گے تو لوگ ہنسیں گے، ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہے ایسے ہی اور خود عیش کر رہا ہے، اس قسم کی باتیں کریں گے، تو یہ ننگ و عار اور شرم کی وجہ سے یا بوجھ سمجھ کر کے اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے منع کرتا ہے کہ نہیں، والدین کی خدمت کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، اور یہ سوچ کر کے کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا اور اس کا اللہ رب العزت اجر دے گا۔ اور اجر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اجر ہے کہ اگر ہم خلوص کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کریں، تو آقا فرماتے ہیں من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابانی مفتوحانی من الجنہ۔ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ والدین کے معاملے میں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والا ہو، یعنی اللہ نے جو حسن سلوک کا حکم دیا ہے اس حکم پہ عمل کرنے والا ہو، تو کیا اجر ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اصبح لہ بابانی مفتوحانی من الجنہ۔ تو ایسی اولاد کے لیے، ایسے شخص کے لیے صبح ہی کے وقت جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
اور یہ نہیں فرمایا آقا نے کہ آج اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، آج کی صبح اس حال میں کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تو محض آج کا دروازہ کھلے گا، آج صرف 2 دروازے کھلیں گے جنت کے۔ آقا نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ عام فرمایا اصبح لہو بابانی مفتوحان من الجنہ، صبح ہی کے وقت جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص ہر دن اس حال میں صبح کرے کہ ہر دن وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، ان کی خدمت کرنے والا ہو، تو ہر دن اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھولے جائیں گے، ہر دن بلا ناغہ۔ اور آقا فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر دونوں والدین باحیات نہ ہو، ایک ہو تو فقط ایک دروازہ کھولا جائے گا، ایک ہو تو ایک دروازہ کھولا جائے گا خالی۔ اور یہ ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نیت کے ساتھ اپنی صبح کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد کوئی شخص اگر الٹ کرے کہ حسن سلوک نہ کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کا نافرمان ہو، تو آقا کریم نے فرمایا کہ وَمَنْ أَصْبَحَ عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، کہ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص والدین کا نافرمان ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، اللہ کے حکم کو نہ بجا لائے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، اور اس حال میں صبح کرے، تو آقا فرماتے ہیں صبح ہی کے وقت جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک ہوں تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اور یہ بھی روز ہے، ہر دن جہنم کے 2 دروازے کھولے جائیں گے، ایک ہو تو ایک دروازہ کھولا جائے گا۔ آقا کریم کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور خلوص ہو اس کے دل میں، یہ اجر اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے گا کہ کل قیامت کے روز اس کے لیے سینکڑوں ہزاروں دروازے جنت کے کھلے ہوں گے، اللہ فرمائے گا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ آقا سے پوچھا گیا نا یہ والدین کے حق کے بارے میں، تو آقا نے فرمایا ہما جنتک و نارک، دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر خدمت کرو گے، حسن سلوک کرو گے، جنت کے حقدار ہوگے، اور اگر نافرمانی کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے، جہنم تمہارا مقدر بنے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا رغم انف، رغم انف، رغم انف، کہ اس شخص کی ناک غبار آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک میں مل جائے، خاک آلود ہو۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ اور ناک خاک آلود ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی عزت ختم ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، کیونکہ ناک عزت کی علامت ہے نا۔ کہتے ہیں کہ اس قبیلے اور اس خاندان کی ناک بہت اونچی ہے، مطلب اس کی عزت ہے، تو ناک عزت کی علامت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آقا کریم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو، ایسا شخص ذلیل و خوار ہو جائے۔ تو والدین کی خدمت کا جو اجر ہے اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرماتا ہے، اور والدین کی نافرمانی کے لیے کل قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے تو ہے۔ لیکن ایک بات میں آخری بتا دوں اس حوالے سے، پھر اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، وقت ہو چکا ہے، کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا سخت عذاب ہے وہ ہے،
لیکن یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، دنیا ہی میں دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے، قسم قسم کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہے۔ اس لیے کہ آقا نے فرمایا رغم انفو، اس کی ناک خاک آلود ہو، ذلیل ہو۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن ہی ذلیل ہوگا، نہیں، بلکہ ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، جس کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے، اور کس قسم کی سزائیں دیتا ہے اس حوالے سے، اور مزید اسی عنوان پہ جو باقی کی گفتگو ہے ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے بالتفصیل عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ان کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہوں اللہ پاک انہیں صحت و سلامتی اور نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔